الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی صورت میں بھی عطا کی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ کیا ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا بھی شکر ادا کر بندے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، جس کی بدولت، جس نعمت کی بدولت انسان آج عظیم سے عظیم منزلوں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، اگر انسان جائیداد ملی تو والدین کی بدولت، مال و دولت ملی تو انسان کو والدین کی بدولت، انسان کو عہدہ ملا تو والدین کی بدولت، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج معاشرے میں والدین کی عزت و منزلت اور قدر نہیں کی جاتی، خاص طور پر ماں کی عزت، والدین میں سے ماں کی عزت اولاد نہیں کرتی۔ حالانکہ ماں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، من احق بہما، ان دونوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں ان کی زیادہ خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا تھا اموں کا، تیری ماں کا۔ پھر سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا اموں کا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا زیادہ حق ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا تیرے باپ کا حق ہے۔ تو یہ 3 حق اللہ تعالیٰ نے والدہ کو دیے ہیں۔ تو والدہ کے حضرت حذیفہ بن حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حارثہ ہیں جو مدینہ کی سرزمین پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا۔ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو انبیاء کے خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قضاکم البر قضاکم البر، یہ نیکی کا صلہ ہے کہ پڑھتا آدمی قرآن زمین پر ہے اور اس کے قرآن کے پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنے والدہ کی خدمت گزار تھے۔ اسی طرح اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرن کی سرزمین پر یمن میں رہنے والے، ان کو صحابی والا شرف حاصل نہیں ہو سکا، صرف اور صرف والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ ان کی والدہ بیمار تھیں، کوڑ کی بیماری تھی، مرض میں مبتلا تھے، لیکن یہ مدینہ میں نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ان کو سرشار نہیں کیا گیا، یہ ان کو صحابیت والا شرف حاصل نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اپنی والدہ کی خدمت گزار رہے۔ تو حضرت اویس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر التابعین، یہ سب سے بہترین تابعی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اویس کو ملیں، جب اویس آپ کو ملے تو اویس سے اپنے لیے دعا کرا دینا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کو وہ عزت دی تھی کہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے، رد نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی والدہ کی خدمت کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی کہ ہر دعا ان کی قبول کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی خدمت، خاص طور پر والدہ کی خدمت ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اور ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔